بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں دین میں شامل کر لی ہیں، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں نے، یعنی بہت سارا دین ایسا ہے یا دین کا بہت سارا خود ساختہ حصہ ایسا ہے جو صرف بر صغیر میں نظر آتا ہے، وہ اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو اسلام کا لبادہ پہنا دیا اور اس کو دین بنا دیا۔ بر صغیر سے باہر وہ دین نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ بد نصیبی ہے بہت بڑی کہ بعض مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی عشرہ فضیلت والا بنا لیا، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی رات عظمت والی بنا لی، بعض مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی دن عظمت اور فضیلت والا بنا لیا، کوئی چیز فضیلت والی بنا لی، کوئی عمل فضیلت والا قرار دے دیا۔ حالانکہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل میں کہوں یا کوئی بھی کہے کہ یہ چیز اجر و ثواب کا باعث ہے یا یہ عمل فضیلت والا ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اس عمل کو اگر کرو گے تو اس پر ثواب ملے گا، اس کا انحصار میری آپ کی یا کسی بڑے چھوٹے کی، کسی شیخ مشیخ بزرگ کی، کسی امام یا پیر کی خواہش پر نہیں۔ کوئی چیز فضیلت والی ہے، کوئی عمل فضیلت والا ہے تو اس کا انحصار ہے وحی الہی پر، اور وہ ہے قرآن اور حدیث، جو آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ آپ نے کسی چیز کو باعث اجر و ثواب ٹھہرانا ہے تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے لو اور دو۔ کسی عمل کو باعث فضیلت باعث اجر و ثواب ٹھہرانا ہے تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے لو۔ برادران اسلام، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ کوئی بھی نام دے لیں مگر وہ اسلام نہیں، ان کو اسلام کا نام نہ دیں۔ دین تعبیر ہے قرآن اور حدیث سے۔ دین کے جتنے اصول ہیں، جتنے فروع ہیں، جتنے قواعد ہیں، جتنے ضوابط ہیں، وہ سارے کے سارے استوار ہیں قرآن اور حدیث پر۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، صرف قرآن اور حدیث ہی دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ دین اسلام کے دل کی دھڑکن کہہ لیں، جن کو آپ دین اسلام کی روح کی غذا کہہ لیں۔ قرآن اور حدیث ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ قرآن و حدیث کے ضمیر کی صدا کہہ لیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب سائنس اور ٹیکنالوجی عجیب کرشمے دکھا رہی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے تو نئے نئے انقلابات لے کر، شام ہوتی ہے تو بہت ساری تبدیلیاں لے کر وہ لباس شب زیب تن کرتی ہے۔ رات کا لباس پہن لیا، بڑی تبدیلی آئی، دن چڑھا، بڑے انقلابات آئے، بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، نئی چیزیں نظر آتی ہیں، ایجادات نظر آتی ہیں، عجوبے نظر آتے ہیں نئے۔ مگر یاد رکھ لیجئے
قرآن اور حدیث وہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کی چمک دمک، ان کی ٹھاٹھ باٹھ، ان کی سج دج، ان کا مسلمہ ہونا، ناقابل تردید ہونا، کلی طور پہ حقیقت ہونا، جس طرح میرے پیغمبر کے زمانے میں تھا اس کے اصول و ضوابط، ان کی سج دج، چمک دمک اور حقیقت جو کی تو آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہنی ہے. جتنی مرضی تبدیلیاں آ جائیں زمانے میں، ٹیکنالوجی جتنے مرضی کرشمے دکھا لے، عجوبے نمودار کر لے، کروا لے، مگر قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلمان کی زندگی کا انحصار ان دو چیزوں پہ ہونا چاہیے. اللہ نے یہ بات بڑی کئی ایک مقامات پہ کہہ دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتے ہیں گویا اللہ کی بات مانی، کیونکہ نبی اللہ کی بات ہی لوگوں کو بتلاتا ہے، اللہ کی بات پہ ہی عمل کر کے دکھلاتا ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو منصف اور جج تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ کے فیصلے پر کوئی دل میں خلش پیدا نہ ہو، دل و جاں سے تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے پہ. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی کی ہی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں میری امت. ترکت فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں امرین، دو چیزیں. لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت نبی ہی، اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے. دو چیزیں ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مقدس جماعت کے ان افراد پہ شدید ناراض ہوئے، غصے ہوئے جو اللہ کے نبی کی بات میں، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات کو رکھتے تھے. اور ان کی ناراضگی کا اندازہ میں آپ کو انہی کے الفاظ سنا کے بتلاتا ہوں. کیا کہا تھا؟ کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. مجھے ڈر لگتا ہے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنی نہ شروع ہو جائے. کیوں؟ اقول قال رسول اللہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھی اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا، وتقولون، اور تم کہہ رہے ہو قال ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر نے یوں کہا، اور میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یہ کہا. تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یوں کہا. گویا کہ رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں جب تم ابو بکر کے قول کو پیش کرتے ہو، جب تم عمر فاروق کے قول کو پیش کرتے ہو، اتنی بڑی جسارت کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ اللہ ناراض ہو کے پتھروں کی بارش نہ برسانی شروع کر دیں. اب اس امت کا کون سا فرد و بشر اور کون سی ہستی ہے جو دعویٰ کرے کہ میرا رتبہ ابو بکر عمر سے زیادہ ہے، یا کوئی ان کا پیروکار کہے کہ فلانے کا رتبہ ابو بکر عمر سے زیادہ ہے؟ کوئی اتنی جرت نہیں کرتا.
اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کے اقوال آپ مان بھی سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں یا میرا استاد کوئی بات کرتا ہے یا میرے بڑے کوئی بات کرتے اور کہتے ہیں تو مرضی ہے نا سننے والوں کی، بات اچھی لگے تو قبول کر لو، بات اچھی نہیں لگی تو رد کر دو. سب کی یہی حالت ہے. الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پیغمبر کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی ہر بات کو ہی مانا جائے گا، کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. یعنی اصول ہے کہ آپ کسی بندے کی بات کو بھی قبول کر لو اور کسی بندے کی بات کو بھی رد کر لو، مگر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر کی کسی بات کو رد کرنے کی یا اس کی تردید کرنے کی جرت نہ کرنا، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تو اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، وحی کے مطابق بولتا اور کرتا ہے. تو برے صغیر کے مسلمانوں نے نا قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا. قرآن کی حد تک تو تقریباً متفق ہوتے ہیں، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو پھر اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مسلک، اپنی اپنی مسجدیں، اپنے اپنے مدرسے، اپنی اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ دلیل بنا کے لے آتے ہیں. اور بھائی جس طرح قرآن پہ متفق ہو، دو چیزوں میں سے ایک قرآن چھوڑا پیغمبر نے ہماری ہدایت کے لیے، اور دوسری چیز اپنی حدیث اور سنت کو چھوڑا ہے ہمارے لیے. جس طرح قرآن پہ متفق ہو جاتے ہو نا، جب حدیث مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو پھر اپنے دین کو پیغمبر کے دین کے مقابلے میں، اپنے اپنے فتووں کو پیغمبر کے فتووں کے مقابلے میں، اپنے اپنے ارشادات کو پیغمبر کے ارشادات کے مقابلے میں، اپنے اپنے علم اور سوچ کو پیغمبر کے علم اور سوچ کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر لیتے ہو؟ جیسے قرآن کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہو نا کہ قرآن نے کہا، اسی طرح جب حدیث مصطفیٰ آ جائے تو پھر مسلمان کے لیے تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ بہت ساری چیزیں دین میں داخل کر لی. اچھا، دین کو بڑا سستا بنا لیا، بڑا آسان بنا لیا کہ پورے سال میں نا 2-3 راتیں جاگو، موج کرو. پورے سال میں 2-3 روزے رکھو، پھر اپنی منمانی اور مرضی کرو. 2-3 راتیں جاگ لو، شب بیداری کر لو، تم بخشے گئے. باقی راتوں میں تمہیں قیام، قرآن تلاوت، ذکر، فکر، توبہ، استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور رمضان کے علاوہ 2-3 موقعوں پہ روزے رکھ لو، بس تم بخشی روحیں ہو، پھر تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شب معراج پہ یہ کر لو، پیغمبر کی ولادت کے موقع پہ یہ کر لو، اور شب برات پہ یہ کر لو. 2-3 راتیں مخصوص کی ہے. مسلمان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور تمہاری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پابند ہو. 2-3 دن کے روزوں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. تمہیں پیدا ہی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. آج مغرب ہوتے ہی شعبان کی 15ویں شروع ہو جائے گی. آج 14 ہے اور قمری مہینے کی تاریخ کا آغاز چاند کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی مغرب ہوگی 15ویں شروع ہو جائے گی. تو عرف عام میں آج شب برات ہے. شب فارسی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی نہیں ہے.
براءت من اللہ یہ قرآن میں ہے. بیزاری، علیحدگی، اعلان براءت کر دو، اسے الگ ہونے کا اعلان کر دو. اب اس حوالے سے ہماری سوچ، ہماری فکر جیسے ہی آتی ہے نا، لوگ اس کے بارے میں بڑا تجسس رکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ اس پہ بڑی روشنی ڈالتے ہیں. گھروں میں عجیب و غریب ماحول بنا لیا جاتا ہے کہ بھائی شب برات ہے، اس رات کے واسطے وسیلے سے معافیاں مانگ لو، رات آ رہی ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، شب برات ہے، رزق میں فراوانی ہوگی، شب برات ہے، عمر میں اضافہ ہوگا. او بھائی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق میں اضافہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عمروں کا تعین کرنے والا ہمارا مالک و مختار اللہ ہے. مگر اس کا شب برات سے کیا تعلق ہے؟ جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں جی، عرش کے نیچے ایک درخت ہے، ان کے پتے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. جنہوں نے اس شب برات سے لے کے اگلی شب برات تک مرنا ہوتا ہے، ان کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا. ہم نے تو 7-8 سال درس نظامی پڑھا، اساتذہ کے آگے بیٹھ کے. نہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ بات مجھے ملی، نہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات مجھے ملی، نہ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات مجھے ملی شب برات کے حوالے سے. کہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے شب برات کا تذکرہ، قرآن میں ہے. کہاں ہے جی؟ سورۃ الدخان پڑھو جی. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن میں شب برات ہے، تم انکار کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں کتاب مبین کی قسم. کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ کتاب مبین کی قسم، کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے نا. انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس کو. ضمیر واحد کی ہے جو لوٹ رہی ہے کتاب مبین کی طرف، کہ ہم نے اس کتاب مبین کو اتارا کس میں؟ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں. ہم ڈرا رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جس رات میں رب نے قرآن اتارا ہے. کتاب مبین جس رات میں اتاری ہے، کتاب مبین قرآن ہے. اب کس کو یہ پتا نہیں ہے کہ قرآن کس رات کو نازل ہوا؟ قرآن کس رات کو نازل ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، اور رمضان کی قدر والی رات میں اتارا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، قرآن کو رمضان میں اتارا، رمضان کی لیلۃ القدر میں اتارا. رسول اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یار اتنی وضاحت، اتنی صراحت ہونے کے باوجود کہ کتاب مبین اللہ نے رمضان میں اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کی لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر ہی لیلۃ مبارک ہے، شب برات نہیں ہے. کتاب مبین کی قسم ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا.
اللہ کہہ رہا ہو، تم کہہ رہے ہو جی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ شب برات ہے۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے، اور پھر جو حالات پیدا کرتے ہیں ہم، یار یہ دین ہے، یہ دین رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ دیکھو نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آخری عشرہ بڑی فضیلت والا ہے نا رمضان کا، پیغمبر کے حوالے سے ہماری کیا معلومات ہیں، دین ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ جب آخری عشرہ آتا پیغمبر پوری تیاری کر لیتے، لنگوٹ کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ کو ترغیب دیتے، تحرو کے الفاظ حکمن کہتے، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اتنا آخری راتوں میں اتنا اہتمام کرنے والے میرے تیرے پیغمبر، اگر یہ رات بھی اتنی عظمت فضیلت والی ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو پیغمبر سے بھی ثابت ہوتا نا، جیسے آخری عشرے کے حوالے سے ثابت، کچھ صحابہ سے ملا ہوتا، کچھ تابعین سے ملا ہوتا، کچھ احادیث میں آیا ہوتا، کچھ فقہ اس حوالے سے لب کشائی کرتی نظر آتی، اور بھائی یہ دین نہیں، اللہ کی قسم بدعتیں ہیں یہ۔ اور یاد رکھ لیجئے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم بڑی بھولی بھالی قوم ہے، ہمیں اعمال مسنونہ پہ قرار ہی نہیں آتا۔ 5 فرض نمازیں سنت سے ثابت ہے، وہ نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے آئیں گے وہ نہیں رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے وہ نہیں کریں گے، ذکر کثرت سے کرو کا آرڈر ہے وہ نہیں مانیں گے، تسبیحات کرو وہ نہیں کریں گے، توبہ استغفار وہ نہیں کریں گے۔ یعنی جو چیزیں دین سے ثابت ہیں نا، ان سے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے، مطمئن، اور ہر بدعت کو گلے کا ہار بنا لیتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہمارے دلوں پہ شیطان کا کس قدر قبضہ اور تسلط ہے۔ یقین کر لیجئے کہ سال میں کچھ ایسے موقع پیدا کر لیے ہم نے خود شیطان کی پوجا پاٹ میں کہ وہ ہماری جمع شدہ پونجی ساری کی ساری ایک آدھی بدعت 2 4 5 مہینے کے بعد لیتا ہے، اور ہم اس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو ہم نے نیکیاں جمع کی ہوتی ہیں نا، سنت کے مطابق عمل کی ہوتی ہیں، وہ بھی برباد کر لیتے ہیں، وہ بھی برباد کر لیتے ہیں۔ روحیں واپس آتی ہیں جی، روحیں واپس آتی ہیں گھروں میں۔ تمہیں یہ سادہ سا قانون نظر نہیں آتا کہ جانے والے نہیں آتے، پیچھے رہ جانے والے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ہم نے ان کے پاس جانا ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ ایک پردے میں چلے گئے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی شام تک وہ برزخ اور پردے میں رہیں گے، وہ نہیں آئیں گے، تم نے وہاں جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ کبھی جانے والے بھی لوٹے ہیں؟ کوئی آیا آج تک؟ کہتے روحیں آتی ہیں جی، قسم قسم کی ڈشیں تیار کرو، پھر ان پہ ختم شریف پڑھو، پھر وہ کھاؤ اور کھلاؤ۔ اگر یہ اہتمام نہیں کرو گے تو روحیں دیواریں چاٹیں گی، اور شیطان تمہاری عقلیں چاٹ گیا ہے، تمہارے ایمان کا جنازہ نکال دیا اس نے، تمہیں دین سے دور کر دیا۔ کہتے جاؤ قبرستان میں صفائی کرو، آج قبرستان کی لیپا پوچھی کرو، وہاں پہ جا کے قبروں کی مرمت کرو، ورکشاپ لگی ہوئی ہے آج قبروں کی مرمت کی قبرستانوں میں۔ سارا سال پتہ نہیں امی کی قبر کا ہے اور ابو کی قبر کا ہے، کسی کی قبر کو اپنے ابے کی قبر بنا کے وہاں بیٹھ جاتے، اور کسی کی امی کی قبر کو اپنی امی کی قبر سمجھ میں بیٹھ جاتے ہو، سمجھ کے میری امی کی قبر ہے۔ وہاں پہ جا کے دال رکھو، خود گوشت کھاؤ، اور وہ مردے تمہاری دالوں کے منتظر ہیں کہ یہ امت کے سخی پچھلے وہ رسا ہمارے ہمیں کچی دالیں دے کے جائیں گے وہاں پہ کھانے کے لیے۔ روشنیاں کرو، موم بتیاں جلاؤ، اگربتیاں سلگاؤ، کمکمے روشن کرو۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بجھ جانے والی روشنی مردوں کے کام نہیں آئے گی، جو ایمان کی روشنی ساتھ لے کے جائیں گے نا، انہوں نے ان کے قبر کو بقائے نور بنانا ہے۔
یہ ختم ہونے والے سلسلے. صلاۃ الخیر پڑھو جی، 100 رکعت نماز پڑھو اس رات میں. اور ظہر کے 4 فرض تو پڑھنے نصیب نہیں ہے ہمیں، عصر کے 4 فرض پڑھنے نصیب نہیں ہے، فجر کے 2 فرض تو نصیب نہیں ہے، مغرب کے 3 فرض نصیب نہیں ہے. مسجدوں میں جا کے کبھی دیکھا کرو کہ جب فرضی نمازیں کھڑی ہوتی ہیں نا تو مسجد اپنی ویرانیوں کا رونا رو رہی ہوتی ہیں. کسی مسجد میں 3 نمازی ہوتی ہیں، کسی میں 4 ہوتے ہیں اور کسی میں 5 ہوتے ہیں. اور 100 رکعت نیت لو شب برات کو، فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر لوح محفوظ میں تمہارا بدبخت ہونا لکھا ہے نا تو اس کی جگہ نیک بخت لکھ دیا جائے گا. کہاں ہے یار یہ؟ کہہ دے جی اس رات جو ہے نا، اللہ اس رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں اس رات کو. یار صرف اس رات کو آتے ہیں؟ یہ مسئلہ نہیں سنا آپ نے؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات آتے ہیں، بخاری کی روایت. جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، 1 حصہ رہ جاتا ہے، تو وہ سخی خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. سائل پھرتے ہیں نا گلی میں، دکانوں پہ، مکانوں پہ آوازیں دیتے پھرتے ہیں، ہے کوئی سخی بھائی جو ہمیں کھانا کھلائے، ہے کوئی سخی جو پانی پلائے، ہے کوئی سخی جو ہمیں کپڑا پہنائے. یہ سخی کی مرضی ہوتی ہے، وہ اس کے سوال پہ ہاں کر دے، نہ کر دے، کچھ دے نہ دے. لیکن یار مانگنے والا آئے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں. ہے کوئی روزی روٹی کا طلبگار، آئے، میں اس کو رزق دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں. ہے کوئی صحت کا متلاشی، میں اس کو شفا دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں. یار سائل سخیوں کو آوازیں دیتے ہیں، سخی توجہ نہ دیں. سخی ہر رات پچھلے پہر ہمیں آوازیں دیتا ہے. ان سچی سچی باتوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اور آتش بازی کر لو جو رسول اللہ نے منع کیا، جس کو فضول خرچی کرا، من تشبہ بقوم فہو منہم، آتش بازی پٹاخے چلاؤ، چھرلیاں چھوڑو. اور رسول اللہ نے جب اذان کا حکم نہیں نہ آیا تھا طریقہ، تو مشورہ کیا کیا کرے. کسی نے کہا جی پہاڑ کے اوپر آگ جلا لیا کرو. کہا یار یہ مجوسیوں اور آتش پرستوں کی مشابہت ہے، میں محمد ان کی مشابہت نہیں کر سکتا. جس آگ کے بارے میں پیغمبر نے کہا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب سونے لگو نا تو اپنے گھر کی بجلی لائٹیں آگ ختم کر لیا کرو، کوئی چوہیا تمہارا نقصان نہ کر جائے. گھر میں آگ لگی مدینے کے، نقصان ہو گیا. رسول نے کہا بھائی برتن ڈانپ کے رکھا کرو، پانی کے، کھانے کے. ڈانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، بسم اللہ پڑھ کے لکڑی رکھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر لیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ بند برتن، بند دروازے شیطان نہیں کھولتا. اور چوہیا یا اور موذی چیز آگ کی وجہ سے تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. ہم آتش بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی دولت کو شیطان کی رضا پر لگا کر، اس کی نافرمانی میں لگا کے، اللہ کی نافرمانی میں لگا کے شیطان سے دوستی اور محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا. گھر جل جاتے ہیں، فیکٹریاں جل جاتی ہیں، دلہا جو ہجوم لے کے جاتا ہے جس کو بارات کہتے ہیں وہ بھسم ہو جاتی ہے. لیکن ہم اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. خوشی بیاہ کا موقع ہو، کوئی شب برات ہو، شب معراج ہو، اپنا بنایا ہوا دین ہے، اس میں ہم یہ ڈرامے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر الٹا اعتراض کیا کرتے ہیں، یار بھابیو نہ تم دعا کو مانتے ہو، نہ تم درود کو مانتے ہو، نہ تم قبرستان میں جانا مانتے ہو، نہ تم رات کی تہجد کو مانتے ہو. بھائی سب کچھ مانتے ہیں، ہم صرف اس عمل کو نہیں مانتے جس عمل پر صرف میرے نبی نہیں تیرے نبی کی بھی مہر نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے. سب کچھ مانتے ہیں. دعا کرو یار. کیا قبرستان میں جانے کے لیے کوئی دن رات یا کوئی گھڑی مقرر ہے؟ کوئی اللہ کی قسم کوئی گھڑی، کوئی دن رات مقرر. جب مرضی جا کے دعا کرو، جہاں مرضی بیٹھ کے دعا کرو. تہجد صرف اس رات کے ساتھ خاص ہے. یہ کہا کہ 100 رکعت پڑھو. میرا پیغمبر تو ہر رات اتنا لمبا قیام کرتا تھا. سیدہ فرماتی ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. کہا اتنا اونچا رتبہ ہے، کیوں اتنی لمبی عبادت کرتے ہو؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ جو 2-3 راتیں مخصوص کر لی ہیں نا سال میں، اور 2-3 روزے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین قبول کرو. اور دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسری حدیث. جو قرآن اور حدیث میں ہے، میرا آپ سے جھگڑا ہے نا، تو اس کا بھی فیصلہ قرآن اور حدیث نے ہی کرنا ہے.
قرآن اور حدیث نہیں کرنا ہے. اپنی خواہش مرضی سے کوئی چیز دین نہیں بنتی. کوئی رات فضیلت والی نہیں بنتی, کوئی گھڑی فضیلت والی نہیں بنتی, کوئی دن فضیلت والا نہیں بنتا, کوئی عشرہ مہینہ فضیلت والا نہیں بنتا, کوئی چیز فضیلت والی نہیں بنتی, کوئی عمل فضیلت والا نہیں بنتا, الا کہ وہ وحی الہی سے ثابت ہو. جو وحی سے ثابت ہے وہ دین ہے. ورنہ اللہ کے رسول کہیں گے لوگ آئیں گے بظاہر دیندار ہوں گے, حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا, میں پانی پلا رہا ہوں گا, یہ آئیں گے تو دیوار حائل میں کہوں گا میرے امتی ہیں. اللہ کہے گا نہیں, تیرا امتی ہے ہی نہیں ان میں سے کوئی. کیوں؟ انہوں نے تیرے دین پہ اعتبار نہیں کیا, بدعات اور خرافات سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کی, اپنے دلوں کو قرار دینے کی کوشش. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. رحمت للعالمین پیغمبر کہیں گے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا وہ میرے سامنے نہ آئے. جو پیغمبر ہمارا منتظر ہے وہاں کے حوض کوثر پہ آئیں گی, میری امت میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا. بدعتیوں کو کہیں گے دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ محمد کے ہاتھ کا جام تمہیں پینا نصیب ہو. بھائی دیندار بنو. کلمہ پڑھا ہے تو دو چیزوں سے دین ڈھونڈو.